वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। और मेरे साथ आज मौजूद हैं कमर जमान कायरा साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब और सेनेटर बाबर गौरी साहब। कायरा साहब, मैं आपकी जानिब एक दफ़ा फिर आऊँगी। MQM वजारतें छोड़ चुकी है, JUIF को वजारतों से आपने निकाल दिया है, मुस्लिम लीग नून जो है वो मुतमईन ही नहीं हो पा रही। ये बताइए कि कितनी देर ये मुफाहमत की सियासत चलेगी, इस मुफाहमत का फ्यूचर क्या है अभी? देखिए, मैं ने बार बार ये बात कही है। एक तो पाकिस्तान के अंदर क्योंकि ये जो कोलिशन गवर्नमेंट्स का तस्वर है ये बहुत थोड़ा रहा, यहाँ जमहूरी अमल ही बड़ा कमज़ोर रहा और कोलिशन गवर्नमेंट्स तो वैसे भी एक नया तजर्बा था। और इस लेवल पे कोलिशन, इस लेवल पे कॉपरेशन का जो और नफरतों की सियासत ख़त्म करके इकट्ठा चलने का जो रवैया था, ये तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इकट्ठे होकर शुरू किया। मैं सवाल को जरा चेंज करता हूँ, अगर आप इजाजत दीजिए। सवाल में ये मैं एक बात कह लूँ छोटी सी कि इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज के साथ हमारी जो गुफ्तगू चल रही है, मियाँ साहब उनके साथियों के जो भी जज्बात हैं, जो कमेटी आपस में मिल रही है, कल उनकी दोबारा मीटिंग है और उसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो डिलीवर हुई हैं। बाकी चीज़ों के ऊपर इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन का काम है। कुछ चीज़ें जो इकोनॉमी से रिलेटेड हैं वो ज़रा लॉन्ग टर्म है और वो सागदार साहब या बाकी जो टीम हमारे साथी वहाँ बैठे हुए हैं PMLN के, वो भी समझते हैं। तो मैं समझता हूं कि कल की मीटिंग जो है वो बड़ी कंक्लूसिव होगी और इससे हम अपने साथियों को, अपने दोस्तों को मुतमईन करने में यकीनन कामयाब होंगे। हम मियाँ साहब के मशकूर हैं क्योंकि तलखियां जरूर बढ़ती हैं महर, लेकिन आज की सियासत की खूबसूरती ये है कि तमाम तलखियों के बावजूद हम फिर इकट्ठे हो जाते हैं। 45 दिन के फौरन बाद जो है अगर अमल दरामद पूरी तरीके से ना हुआ तो नो मोर पेशेंस। मैं बाबर गौरी साहब आपकी जानिब आती हूँ। जी कायरा साहब, अगर आप इजाजत दीजिए एक सेकंड तो। जी बिल्कुल बाबर साहब, बिल्कुल आप खामोश बैठे हैं, उनसे जरूर पूछिए। बाबर गौरी साहब, मुझे ये बताइए कि देखें, अगर मुस्लिम लीग नून की गैर एलानिया जो हमायत है वो खत्म हो जाती है, पीपल्स पार्टी को पंजाब से भी अलहदा कर दिया जाता है, तो मुझे ये बताइए कि क्या रियलिस्टिकली, आप कहते हैं कि आप कुछ होता नहीं देख रहे ज्यादा, मगर रियलिस्टिकली ऐसी वो कौन सी कुव्वत है कि जो इस निजाम को भी बरकरार रखेगी? देखिए, अगर पीपल्स पार्टी अलहदा होती है पंजाब से या की जाती है तो एज सच मैं समझता हूं कि नंबर्स के हवाले से उन्होंने अपनी सफ बंदियां जरूर की हुई हैं जो नजर भी आ रही हैं, जिससे तो कोई हुकूमत में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां तक विफाक का ताल्लुक है उसमें नून ऑलरेडी अपोजिशन बेंचेस पे है और अभी तक नून ने क्लियरली, अभी आपके सामने साद रफीक ने भी ये बात कही कि उन्होंने अभी तक ये बात नहीं कही है कि वो किस किस्म का इकदाम करने जा रहे हैं और वो भी ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है 5 साल पूरे करे। यहाँ पे जो मेन मसला है वो माशी मसला है जी। माशी मसले के हवाले से मुज़ाकरात जारी है। इसहाक डार साहब और उनकी टीम जो है वो हफीज शेख साहब से मिल रही है। MQM की टीम अपने 9 नुकात के साथ भी गवर्नमेंट से मुज़ाकरात कर रही है माशी इशूज पे। हम ये चाहते हैं कि इस वक्त जो इंतहा पसंदी के जो चैलेंजेस का सामना है और जो माशी चैलेंजेस हमारे सामने आ गए हैं, उसमें हम कोई अपना ऐसा इकदाम ना करें जिसकी वजह से जो है वो कि पाकिस्तान के अंदर कहीं अनारकी पैदा हो। तो लिहाजा हमारी तो ये कोशिश है कि जो मैंडेट मिला है गवर्नमेंट को वो अपना टाइम पूरा करे। हाँ, ये जरूर है कि उस 3 साल के अंदर जो हम सही तरह से आवाम को डिलीवर नहीं कर पाए, महंगाई जिस तरह कंट्रोल नहीं कर पाए, गुड गवर्नेंस के भी क्वेश्चंस हैं, उसके लिए अगर टीम वर्क होगा तो मैं समझता हूं काम होगा। और टीम वर्क नहीं होगा तो हम कोई भी इकदाम कर ले तो काम नहीं हो पाएगा। जिस वजह से आप काबीना से भी हटे, टेम्पोररीली अलहदा भी हुए, आपके जो सारे पॉइंट्स थे वो बड़े मिलते जुलते हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस के हवाले से, करप्शन के हवाले से, आपके कैसे ये सारे इश्यूज और रिजर्वेशन जो हैं वो दूर हो गई और मुस्लिम लीग नून जो है वो अभी तक लग रहा ही नहीं है कि सेटिस्फाइड है इस हवाले से? नहीं, मैंने अभी आपसे ये नहीं कहा कि दूर हो गई। मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी ने पॉजिटिवली कुछ कोशिशें की हैं और कुछ चीजें हमारे सामने नजर भी आई हैं कि वो कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपसे ये नहीं कहा दूर हो गई है। दूर करने की कोशिश जरूर हो रही है और हमें जो है वो उसके लिए उनको टाइम देना चाहिए। बिल्कुल। मुझे ये बताइए साद रफीक साहब, ये टीम वर्क का जिक्र किया बाबर गौरी साहब ने, टीम वर्क होता क्या है? ये काबीना से तो ये भी निकल चले, आप बहुत देर पहले चले गए थे, ये कौन सा टीम वर्क है? क्या टीम वर्क प्रेशर बिल्ड रखने को ही कहते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि बाबर गौरी साहब का मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, उनका अपना नुक्ता नज़र है। मेरा ये ख्याल है कि पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ने का वक्त आ गया है और ये 25 फरवरी से आप देखेंगे कि दर्जा हरारत बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेगा, क्योंकि जब पंजाब में आइनी अंदाजी में सही पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रास्ते जुदा होंगे तो उसके असरात मरकज़ पे भी पड़ेंगे, कौमी असम्बली की कारकर्दगी की भी पड़ेंगे और ज़्यादा जो है वो जारहाना रवैया जो है वो सब तरफ से आएगा। लेकिन ये मैं ज़रूर एक बात कहना चाहता हूँ और एक दावा करके जाना चाहता हूँ, अल्लाह करे कि ये हुकूमत अपनी या ये पार्लियामेंट अपनी टर्म पूरी करे। मैं पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ बुनियादी तौर पे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होगा, क्योंकि बजट, फेडरल बजट आने में सिर्फ 4 महीने बाकी हैं
اور 4 مہینے بعد جس طرح کا فیڈرل بجٹ موجودہ اکنامک کنڈیشنز کے اندر موجودہ حکومت جو ہے وہ لانے کی کوشش کرے گی، میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ ان کے اتحادی بھی ان کو ووٹ کریں گے، اور اس کا غالب امکان موجود ہے کہ موجودہ حکومت بیفور ٹرم الیکشنز جو ہیں وہ اناؤنس کرے۔ یہ ٹرم اس حکومت کی پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی، مگر ایٹ دا سیم ٹائم یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس تو وہ نمبر ہی نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم 92 ہیں، اور لیکن آپ دیکھیے نا جے یو آپ آئی، جتنا بھی شور مچا لیں آپ کے پاس تو نمبر ہی نہیں ہے۔ نہیں شور تو سب سے بڑی اہم چیز ہے نا، شور مچانا، آواز بلند کرنا۔ 92 تھے، اب جے یو آئی آ گئی ہے، پی ایم ایل کیو کا ایک آدھ گروپ جو ہے وہ پہلے سے موجود ہے، اور ابھی جو باقی ان کے الائز ہیں ایم کیو ایم یا اے این پی، تو ایم کیو ایم بھی غوری صاحب تشریف رکھتے ہیں، فیڈرل کیبنٹ میں گئی تو ابھی نہیں گئی نا۔ ہم نے بھی جب پیپلز پارٹی سے علیحدگی کی تھی حکومت سے، پہلے مرحلے میں ہم سرکاری بینچوں پہ بیٹھے تھے مگر ہم نے وزارتیں چھوڑی تھی۔ تو یا تو کوئی ان ہاؤس چینج کی طرف بات چلی جائے گی، لیکن زیادہ امکان یہ ہے کہ گیلانی صاحب خود ہی بیفور ٹائم الیکشنز اناؤنس کر دیں گے وفاقی بجٹ کے آگے پیچھے۔ بابر غوری صاحب، آپ کا کیا کردار ہوگا اس سیناریو میں جو سعد رفیق صاحب نے پیش کیا ہے؟ دیکھیں، سعد رفیق ایک پولیٹیکل ورکر ہیں، اور اتفاق سے آج آپ کے کراس فائر میں کوئی فائر اس لیے نہیں ہو رہا، یہ تینوں فائر پولیٹیکل اس طرح ورکر کا بیٹھے ہیں، چلنا اور نہیں ہے یہ کوئی سر، کانٹینٹ کا فائر چاہیے جو ہے موجود۔ تو اینی وے، کیونکہ ماشاءاللہ تینوں پولیٹیکل ورکرز جو ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم لڑیں، ہم مسائل کو حل کریں۔ خبر دیجئے، کانٹینٹ دیجئے، آپ کا کیا کردار ہوگا؟ ساتھ جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو بجٹ ہے، نو ڈاؤٹ بجٹ ایک بہت بڑا امتحان ہوگا اس گورنمنٹ کا، اور میں نے جو ٹیم ورک کی بات کی تھی وہ یہ کی تھی کہ اگر کوئی گورنمنٹ بنتی ہے، ایون کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے، تو وہ کولیشن پارٹنرز بھی مل کے ایک ڈسکشن کرتے ہیں، اور کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے آپس میں صلاح مشورہ کرتے ہیں، اور جو اتحادیہ پارٹی ہوتی ہیں وہ مشورے کر کے، صلاح مشورے کر کے جب وہ اہم ایشوز پہ فیصلے کرتے ہیں تو اس کے جو نتائج ہوتے ہیں تو اس کے ذمہ دار بھی وہ ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایک طرف سے خالی یک طرفہ فیصلے ہوتے ہیں تو اس پہ کوئی دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں اس کو اون نہیں کرتے پھر، تو اس لیے میں کہہ رہا تھا ٹیم ورک کی ضرورت ہے، جو 3 سال میں نہیں ہوئی۔ اگر وہ نہیں ہوگی تو شاید مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی کہی ہے، اور ساتھ کی بات کو میں بالکل ایک دم سے مسترد نہیں کروں گا، کیونکہ وہ جو بجٹ ہے وہ بڑا خوفناک بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں ظاہر ہے جو عوام کے اگر عوام کے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کے مفاد میں نہیں ہوگا، اس میں بہت سی چیزیں، تو ظاہر ہے ہم تو کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گے، ایسا ووٹ نہیں کریں گے جو عوام کے امنگوں کے مطابق نہ ہو۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ فیڈرل بجٹ موجودہ حکومت کے لیے بارودی سرنگ ثابت ہو سکتا ہے۔ اچھا قاہرہ صاحب، آپ کی کوئی لاسٹ کامنٹس ہم لینا چاہیں گے؟ اتنا اتفاق الحمدللہ، سمجھ نہیں آ رہی اپوزیشن کہاں ہوتی ہے اور حکومت کہاں ختم ہوتی ہے، حکومت کہاں شروع ہوتی ہے، بتائیے گا کہ کیا یہ جس طرح ساتھ آپ کو کیا شک ہے مہر کہ ہم آپ سے نہیں سیکھے کہ آپ اپنے ٹاک شو میں ایک اینکر بٹھا کے اور 3 بندوں کی لڑائی کرا کے پیسے کمائیں، اور ہم سر شاید آپ یہی سمجھنے سے قاصر رہ گئے کہ ٹاک شو کا بس مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آگ ہی لگائی جائے، مقصد کبھی کانٹینٹ اور خبر میں بھی آگ ہوتی ہے۔ میں اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ 2 پہلو ہیں، ایک تو یہ ہے یقیناً کہ ہماری گورنمنٹ کے لیے اگر کولیشن پارٹنرز چھوڑ جاتے ہیں، ہماری نمبر گیم نہیں رہتی تو یقیناً کولیشن گورنمنٹیں نہیں چل پاتی۔ بجٹ جو ہے وہ ایک ٹیسٹ کیس ہوتا ہے، بجٹ کے اندر آج ہم اگر مسلم لیگ نواز کے ساتھ، پی ایم ایل کیو کے ساتھ، ایم کیو ایم کے ساتھ، اپنے الائز کے ساتھ تو خیر ہے ہی، لیکن ایم کیو ایم کے ساتھ سیپریٹلی بھی ایک 9 پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر جو ڈائلاگ ہو رہا ہے وہ بیسیکلی اکنامک ریفارمز کے لیے ہو رہا ہے، جو ایشوز ہمارے ان ساتھیوں کے ہیں ان ایشوز کے اوپر ہو رہا ہے۔ یہ بات بھی ہم نے ضرور دیکھنی ہے کہ مشاورت تو اپنی جگہ چل رہی ہے، لیکن اس مشاورت کے ساتھ اگر کچھ ٹف میئرز، کیونکہ اگر آپ نے انٹرنیشنل اپنے حالات کو بھی دیکھنا ہے اور پاکستان کے اندر ریفارمز بھی کرنی ہے تو کچھ تلخ فیصلے بھی شاید کرنے پڑے، ان تلخ فیصلوں کے لیے اونرشپ بھی، صرف مشاورت تو نہیں ہوگی، مشاورت کے ساتھ اونرشپ بھی ہوگی، تاکہ یہ ساری پولیٹیکل فورسز جو آج مشاورت کے عمل میں جاری ہیں کہ اکنامک ریفارمز کیا ہوں، جس پہ اسحاق ڈار صاحب کی کمیٹی، بابر غوری صاحب کی کمیٹی اور ہماری کمیٹی جو مل رہے ہیں آپس میں، اس کمیٹی نے بہرحال جو رزلٹ نکالنے ہیں ہم بھی اسی کا حصہ ہیں، باقی جماعتیں بھی یہی چاہتی ہیں کہ ملک کے اندر یہ ریفارمز ہوں، یہ بہت ضروری ریفارمز ہیں، یہ بہت ضروری فیکٹرز ہیں اکانومی کو ٹھیک کرنا، لیکن اس کے سارے فیصلے آسان نہیں ہیں، اکانومی کے فیصلے تلخ فیصلے ہوتے ہیں، اور ہمارے جیسے ملکوں کی اکانومی میں بہرحال تلخ فیصلے لینے پڑتے ہیں۔ چلیں بہت بہتر، صرف پیپلز پارٹی یا ہمارے الائز کے نہیں ہوں گے، وہ تو پھر کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوگی، اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے ساتھی اگر ہم ان کی خواہشات کو اور ان کی رائے کو اس میں انڈکٹ کرتے ہیں تو پھر وہ اپنی رائے اور اپنے مشاورت کے ساتھ ساتھ اس کی اونرشپ بھی دیں گے۔ چلیں دیکھتے ہیں آنے والے 24 گھنٹوں میں بھی۔ ساتھ ساتھ وقت ختم ہو گیا، اگر کچھ آخری کچھ کہنا چاہیں۔ میں مجھے صرف یہ کہنا ہے قاہرہ صاحب کا احترام اپنی جگہ اور بہت ہے، لیکن مجھے موجودہ حکومت سے اب برا نہ مانیے گا
کسی خیر کی توقع نہیں ہے، اور لگتا یہ ہے کہ یہ سال جو ہے یہ فیصلے کا سال ثابت ہو سکتا ہے۔ سعد رفیق صاحب گزارش یہ ہے کہ ہم نے آج تک خیری کی ہے، خیری کی ہے، ایجنڈے ہر جگہ سے ہیں، کئی ادھر کافلی کا 5 نکاتی ایجنڈا آ جاتا ہے، راجہ ریاست بڑے سنجیدہ شکل میں آخر میں مجھے چھوٹی سی بات کرنی ہے، نکاتی ایجنڈا چھوٹی سی بات مجھے کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر پنجاب سے پیپلز پارٹی الگ ہو جاتی ہے تو پھر پاکستان کے اندر ایک نئی روایت جو ہم نے ختم کی تھی کہ جماعتوں کو توڑ کے ان کے گروپ جوائن کرائے جائیں، میں رسپونڈ کروں گا نا، اس لیے قاہرہ صاحب کہ یہ یونیفیکیشن بلاک وہ نہیں ہے جو پرویز الہی اٹھاتا تھا ایک ایک ممبر اور توڑتا تھا، یہ وہ ہے جسے آپ کی پیپلز پارٹی توڑ کے پیٹریوٹ بنائے گی، ہماری توڑ کے کاف بنائی گئی، اور 80 میں سے 46 ممبروں نے ایک گروپ کی شکل میں آ کے کہا کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ یہ لوٹا کے رسید نہیں ہے قاہرہ صاحب، یہ لوٹا کے رسید نہیں ہے، قاہرہ صاحب نہیں قاہرہ صاحب یہ بات نہیں ہے، آپ جیسے آدمی بات نہ کریں۔ قاہرہ صاحب موقع تو دیجئے نا، سر موقع میرے پاس وقت نہیں ہے نا۔ یونیفیکیشن بلاک ہو، یونیفیکیشن بلاک ہو، فارورڈ بلاک ہو، اس کا نام کوئی بھی رکھ لیجئے۔ آپ کے چھابے میں ہم نے ہاتھ نہیں ڈالا، آپ کے چھابے میں ہم نے ہاتھ نہیں ڈالا، سن لیجئے نا، نہیں میں کیسے سنوں، ہم نے آپ کے چھابے میں ہاتھ نہیں ڈالا، پی ایم کیو کو توڑنا ہمارا فرض ہے۔ خواجہ صاحب وہ فوج نے توڑا تھا ہماری پارٹی کو، ہم نے اپنی پارٹی کو جوڑنا ہے، ہم نے آپ کا ممبر کبھی نہیں کو بریک کیا۔ میری عرض سن لیجئے، میرے سوال کا جواب دیجئے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا یہ اصول ہے، جمہوریت کا یہ اصول ہے کہ لوگ اپنی جماعتوں کے بنیاد پہ، اپنے مینیفیسٹوز کی بنیاد پہ، اپنے سمبلز کی بنیاد پہ ووٹ لے کے آتے ہیں۔ پی ایم ایل کیو کوئی جماعت نہیں ہے، آپ جماعت سمجھتے ہوں گے، ہم نہیں سمجھتے۔ سوٹ کرے یا مجھے سوٹ کرے، نہیں بھیا آپ سمجھتے ہوں گے نا، آپ پیپلز پارٹی پیٹریوٹ کو جماعت سمجھتے ہیں۔ وہ تو ابھی سمجھتے ہیں نا، صاحب سمجھا کریں نا، وقت کی ضرورت ہے، نظریہ ضرورت، جماعت ہے تو وہ ناجائز پیداوار ہے۔ چلیں چھوڑیں اس بات کو، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ بابر غوری صاحب میرا آپ سے یہ گلہ شکوہ رہے گا، آج آپ خاموش تو بڑے رہے مگر آنے والے دنوں میں آپ کو ایم کیو ایم کو بڑا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ وی آر گوئنگ ٹو ریپ اپ ہیئر۔ بہت بہت شکریہ سعد رفیق صاحب، قمر زمان قاہرہ صاحب، بابر غوری صاحب۔ ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ آج سید یوسف رضا گیلانی یعنی کہ وزیر اعظم پاکستان کے بیٹے جناب عبدالقادر اپنے خلاف جو ہے وہ حج کرپشن سکینڈل میں لگنے والے الزامات کی صفائی دینے کے لیے جو ہے وہ خود ایف آئی اے کے پاس چلے گئے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہوں نے یہ بلٹ پروف لینڈ کروزر جو ہے وہ کرپشن سے نہیں بلکہ اپنی حق حلال کی کمائی سے خریدی ہے، جو ابھی آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں۔ ان کی حق حلال کی کمائی کے ذرائع کیا ہیں، لوگ یہ جاننے کے لیے منتظر رہیں گے کہ ان کے پاس وزیر اعظم کا بیٹا ہونے کے علاوہ ایسے کون سی جو ہے اہلیت شاید موجود ہے کہ کروڑوں روپے کے وہ مالک ہیں اتنی چھوٹی سی عمر پہ، یہ ہم جاننا چاہیں گے۔ بہرحال ابھی کے لیے اتنا ہی، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اور آپ کو بتائیں گے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی جو ہیں وہ بلوچستان میں آج کیا کہہ رہے تھے اور پاکستان کی معیشت جو ہے وہ کس ڈگر پہ نظر آ رہی ہے۔ شارٹ بریک، اسٹے ٹیونڈ، ڈونٹ گو اوے۔